بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین واعلموا ان فیکم رسول اللہ لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم ولکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون۔ محترم سامعین، میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورۃ الحجرات کی 2 آیتیں کریمہ پیش کی ہیں۔ اس سے پہلے آپ لوگوں نے سورہ حجرات کی ابتدائی 3-4 آیتوں کی مختصراً تشریح ہم نے سن لی تھی۔ سورہ حجرات میں اللہ رب العالمین نے بہت سی برائیوں کا سد باب کیا ہے۔ معاشرے میں پائی جانے والی بہت ساری خرابیاں، برائیاں، اللہ رب العالمین نے ان کا سد باب کیا ہے، خاتمہ کیا ہے۔ لوگ اگر سورہ حجرات میں بیان کردہ تعلیمات پر مکمل طور پر عمل کرنے لگ جائیں تو یقین مانیے کہ ایک بہترین معاشرہ ہمارے یہاں قائم ہو سکتا ہے، ایک صالح معاشرہ دنیا میں وجود پذیر ہو سکتا ہے اگر لوگ سورہ حجرات میں بیان کردہ تعلیمات پر عمل کر لیں۔ اس لیے کہ اس میں عقیدے کے اعتبار سے ہو، اخلاق کے اعتبار سے ہو، معیشت کے اعتبار سے ہو، یا لوگوں سے تعلقات کے اعتبار سے ہو، ہر اعتبار سے بہترین رہنمائی اللہ رب العالمین نے ہمیں کی ہے۔ تو اس سے پہلے ہم لوگوں نے دیکھا کہ اللہ رب العالمین نے مومنوں کو مخاطب ہو کر فرمایا تھا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ یعنی جب اختلاف ہو جائے، اللہ اور اس کے رسول کی بات آ جائے تو اسی کو اپنے لیے قول فیصل سمجھ لیں۔ یہ ایک بہترین تعلیم ہمیں اس سے پہلے ملی۔ اسی طرح دوسری آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ تعلیم دی تھی کہ اے ایمان والو، تم نبی کی آواز کے سامنے اپنی آواز کو بلند نہ کرو۔ یہ بھی ایک بڑی بہترین تعلیم ہے جو اس سے پہلے ہم نے سماعت فرمائی ہے۔ آج چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں تو نبی کی احادیث کے سامنے آواز بلند کرنا یہ بھی خلاف ادب ہے۔ یہ چیز جو ہے اس سورہ کے اندر بیان کی گئی ہے۔ اسی طرح ان لوگوں کے لیے فضیلت بیان کی گئی تھی جو لوگ اللہ رب العالمین، جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آواز کو پست رکھتے ہیں اور بالکل سکوت اختیار کرتے ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بیان کریں تو اس وقت ایسے بیٹھتے ہیں گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں۔ تو یہ جن کا عمل ہے، جن کے اندر یہ ادب کا ماحول ہے، تو اللہ رب العالمین نے ان کے لیے فرمایا تھا کہ لہم مغفرۃ واجر عظیم، ان کے لیے بہترین اجر ہے اور اللہ کی جانب سے مغفرت ہے۔ تو یہ چیزیں ہم نے اس سے پہلے دیکھ لی تھی۔ تو آج جو آیت کریمہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے، اس میں بھی ایک بہترین ادب کی طرف اللہ رب العالمین نے ہماری توجہ مبذول کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر کوئی فاسق، فاجر، کوئی گناہ گار انسان تمہارے پاس کوئی خبر لے آئے تو اس کی تحقیق کیا کرو۔ ایسا نہیں کہ کسی نے کہہ دیا کہ فلاں جگہ فلاں واقعہ ہو گیا، فلاں جگہ فلاں حادثہ ہو گیا اور آپ لیے اس کو اور پھیلانے لگ گئے۔ نہیں، اللہ نے فرمایا فتبینوا، پہلے تحقیق کریں، چاہے وہ دین کا معاملہ ہو،
چاہے دنیا کا معاملہ ہو. یہ بہت اہم تعلیم ہے جو اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر امت مسلمہ کو دی ہے. آج دیکھیے جو ماحول بنا ہوا ہے دنیا کے اندر، اکثر جو اختلافات ہیں، انتشار ہے، فتنے فساد ہیں، اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ لوگ بغیر تحقیق کے کچھ بھی شیئر کر دیتے ہیں، چاہے دنیاوی معاملات میں ہو، دینی معاملات میں. کسی نے سوشل میڈیا پر میسج ڈال دیا کہ فلاں ذکر اتنی مرتبہ کرو 10 حج کا ثواب مل جائے گا، فلاں ذکر اتنی مرتبہ کرو 5 حج کا ثواب مل جائے گا، اور لوگ لیے اچھا لگا اور اس کو شیئر کرنے لگ گئے. تو یہ چیز جو ہے بغیر تحقیق کے یقیناً نقصان دہ ہے اور خلاف ادب ہے کہ آدمی کوئی چیز سنے اور اس کو پھیلانے لگ جائے. اس طرح سر عام ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، اور 10 گروپوں میں لوگ اس کو شیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ فلاں جگہ سے آیا اور اچھی چیز ہے، اور بسا اوقات تو یہ لکھا ہوتا ہے کہ اگر کسی نے اس کو شیئر نہیں کیا تو اس کو یہ نقصان ہوگا، یا اس کے اوپر اتنی لعنتیں ہوں گی اللہ تعالیٰ کی، یا فلاں فلاں کی لعنتیں ہوں گی، یا اس کا فلاں برا ہوگا، تجارت میں نقصان ہوگا، فلاں عجیب چیزیں جو ہیں لوگ آتے ہیں اور اس کو ڈر کر خوف میں لوگ اس کو شیئر کرنے لگ جاتے ہیں. تو یہ یقیناً بہت بڑی برائی ہے جو ہمارے معاشرے میں پنپ رہی ہے. تو اسی چیز کی طرف اللہ نے فرمایا کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تمہارے پاس کوئی خبر پہنچے اس کی تحقیق کر لیا کرو، بغیر تحقیق کی اس کو آگے نہ بھیجو. کیوں؟ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ نادانی میں کسی قوم سے تم بھیڑ پڑ جاؤ، کسی قوم سے کے ساتھ تم لڑائی پر اتر آ جاؤ بغیر علم کے، نادانی میں، جہالت کی بنیاد پر. تو یہ بہت بڑی برائی ہے. محدثین مفسرین کا کہنا ہے کہ یہ آیت کریمہ ولید ابن عتبہ کے تعلق سے نازل ہوئی تھی. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بنو المستلق ایک قبیلے کے پاس زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیج دیا. تو ولید ابن عتبہ جو ہے اس قبیلے کے پاس نہیں گئے، بلکہ سیدھے اپنے گھر سے اللہ کے رسول کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگے کہ میں فلاں جگہ گیا تھا اور انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے، سخت غصہ ہوئے، اور اس قوم کے خلاف چڑھائی کا حکم دے دیا، جنگ کا اعلان کر دیا. تو اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. بعض مفسرین کا یہ کہنا ہے، اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ نہیں، بلکہ ایک عام چیز ہے، یہ ایک عموم ہے کہ کسی بھی معاملے میں کوئی خبر جب پہنچے تو فوراً تسلیم نہ کر لیا کریں، بلکہ تحقیق کریں. تحقیق کا مادہ اپنے اندر ہونا چاہیے. ہر سنی سنائی بات کو آدمی کہنے لگ جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع. آپ نے فرمایا آدمی کے جھوٹے ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کہتا پھرے. کسی سے سنا اور آگے والے کو بیان کیا، کسی دوسرے سے سنا اور آگے والے کو بیان کیا. اس طرح کی خبریں جو ہیں آج عموماً ہم لوگ سوشل میڈیا پر روزانہ دیکھتے رہتے ہیں، ہر دن دیکھیے. اور پھر موت کی خبریں ہیں، حقیقی نہیں بلکہ ایسے ہی کوئی آدمی بھی بیمار ہے اس کو لوگ مار دیتے ہیں کہ فلاں کا چند منٹ پہلے انتقال ہو گیا. اس طرح کی خبریں جو ہے ابھی 2-3 روز پہلے بھی ہم نے سنی ہے. پھر بعد میں اس کی تردید آتی ہے کہ فلاں بھی صحت مند ہیں اور گھر پر موجود ہیں. بہت خبریں اس طرح. اور اس طرح فاسق و فاجر لوگ جو ہیں حقیقت میں اہل سنہ کے جو دشمن ہیں. دیکھیے شیخ عبد الرحمن السدیس حفظہ اللہ مشہور امام ہیں، امام کعبہ. اب تک 50 سے زائد مرتبہ ان کے انتقال کی خبر آ چکی ہے. 50 سے زائد مرتبہ شیخ سدیس کا انتقال ہوگا، شیخ سدیس حفظہ اللہ کا انتقال ہوگا. اس طرح کی خبریں جو ہیں. اور ابو بکر جابر الجزائری رحمہ اللہ ایک بہت بڑے محدث تھے مدینہ کے اندر، جزائر کے، مسجد نبی کے اندر مدرس تھے. تقریباً 6-7 سالوں سے ان کی وفات کی خبریں آتی تھیں. پھر دوسرے دن لوگ جو ہے ٹویٹ کر کہتے تھے کہ ابھی شیخ باحیات ہیں. بالآخر گزشتہ سال جو ان کا انتقال ہوا، 6 سال سے ان کی وفات کی خبریں آ رہی ہیں. تو اس طرح جو ہے بغیر تحقیق کے لوگ ایک میسج مل گئے پر اس کو فارورڈ کر دو. جتنے گروپ ہمارے پاس ہیں سب میں بیک وقت شیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں. ابھی 2 روز پہلے بھی جو ایک استاذ جامعہ دارالسلام کے تعلق سے ویسی خبر آئی، پھر بعد میں لوگوں نے تردید کر دیا. پھر بہرحال اللہ خیر کرے دوسرے تیسرے دن جو ہے ان کا انتقال ہو گیا. اللہ ان کی مغفرت فرمائے. جتنے مومنین اس وبائی امراض میں فوت ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرمائے. تو بہرحال یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے.
اور لوگوں کے اندر جو ہے پتہ نہیں کب کے ویڈیو 2 سال 4 سال 5 سال پرانے جو مسلمانوں پر ظلم و تشدد کے پرانے ویڈیوز ہیں وہ لے کر لوگ شیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں تاکہ مسلمانوں میں ایک خوف اور دہشت کا ماحول بنایا جائے. یہ در حقیقت شیاطین الانس دشمنان اسلام کی سازش ہوتی ہے اور لوگ اس کو لے کر فارورڈ کرنے شروع کر دیتے ہیں کہ فلاں جگہ جو ہے مسلمانوں کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے, فلاں جگہ مسلمانوں کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے. تو یقیناً یہ جو ہے بہت ہی دقیانوسی چیز ہے, اس سے انسان کو گریز کرنا چاہیے, چاہے وہ دین کے معاملے میں ہو چاہے دنیاوی معاملات میں ہو. انسان جو چیز کہے یا کرے تحقیق کی بات کرے. ایک مرتبہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس ان کے گھر گئے. 3 مرتبہ جو ہے انہوں نے گھر کو دستک دیا دروازے پر, جب واپس آواز نہیں آئی اندر سے کوئی, واپس پلٹ گئے. تو اتنے میں عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے دروازہ کھول دیا اور پوچھا, اے ابو موسیٰ کہاں جا رہے ہو, تم میرے گھر آئے تھے واپس کہاں جا رہے ہو؟ تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے حدیث بیان کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاستئذان ثلاث ان اذن لک والا فرجع. کہا انہوں نے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ 3 مرتبہ اجازت لو, اگر گھر والا اجازت دے دے تو رک جاؤ ورنہ پلٹ آؤ. میں نے 3 مرتبہ اجازت لی, آپ کے یہاں سے کوئی آواز نہیں آئی, میں پلٹ آیا. تو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ حدیث تم نے کہاں سے سنی ہے؟ میں نے نہ صحابہ سے کبھی سنی اپنے ساتھیوں سے, نہ میں نے اللہ کے رسول سے سنی ہے. کہاں سے تم نے یہ حدیث سنی ہے؟ کہا عمر ابن خطاب نے کہ تم اس کی دلیل پیش کرو کہ واقعی اللہ کے رسول نے کہا اگر تم نے دلیل نہیں پیش کی تو میں کوڑے ماروں گا تمہیں, میں تمہیں کوڑے لگاؤں گا. تب ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ پریشان ہوئے اور عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو ہے صحابہ کرام کی جماعت کی طرف نکلے. راستے میں صحابہ کرام کی جماعت بیٹھی ہوئی تھی. جا کر ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہمارے سامنے یہ معاملہ درپیش ہے. تو صحابہ کرام میں اس وقت سب سے چھوٹے صحابی ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ چھوٹے بچے تھے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنی ہے, میں نے یہ چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے کہ آپ نے اس طرح کی بات کہی ہے, 3 مرتبہ اجازت لیں, اگر اجازت مل جائے تو ٹھیک ورنہ واپس پلٹ آئیں. تو اس وقت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے اچھی بات ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میرا ارادہ یہ نہیں تھا کہ تم پر اتہام لگائے, تم پر تہمت لگائے, میرا مقصد ہرگز نہیں تھا, بلکہ میں تحقیق چاہتا تھا کہ کل کو کوئی آئے اور نبی کی طرف کسی بھی حدیث کو منسوب کرے. میں نہیں چاہتا یہ کہ کوئی بھی جو ہے نبی کی طرف اپنی بات کوئی منسوب کرے, اس لیے میں نے اس بات کی تحقیق کی ہے. تو یہ صحابہ کرام کا معمول تھا کہ صحابہ سے بھی کوئی بات سنتے تو تحقیق کر لیا کرتے تھے. اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے میراث کے تعلق سے. جب 1-2 صحابہ محمد ابن مسلمہ رضی اللہ عنہ وغیرہ نے گواہی دی تو انہوں نے تسلیم کر لیا. اس طرح کئی ایک چیزیں ہیں صحابہ کرام کے زمانے میں, جب ایک سے بات سنتے تو وہ فوراً دوسرے کے پاس سے اس کی تصدیق کر لیا کرتے تھے, تحقیق کر لیا کرتے تھے. بغیر تحقیق کے دین پر عمل نہیں ہوتا تھا. اور یہی معاملہ جو ہے اسلاف کے اندر تھا, چاہے وہ تابعین میں ہو, طبع تابعین میں ہو یا بعد کے ادوار میں ہو, تو ہر زمانے میں رہا ہے. آج کا ماحول ہے بجائے آج ترقی کے دور میں, ٹیکنالوجی کے دور میں تحقیق کرنا اور آسان چیز ہے بنسبت ماقبل کے, بنسبت پہلے کہ آج اور آسان ہے کسی چیز کو تحقیق کرنا. لیکن لوگ جو ہے بغیر تحقیق کے اخبار کو ایسے ہی شیئر کر دیتے ہیں. یہ بہت ہی غلط چیز ہے. ایک حدیث ہے کہ اگر کوئی آدمی بغیر سوچے سمجھے کسی چیز کو شیئر کر دیتا ہے اور صبح سے شام تک وہ چیز لوگوں میں آفاق تک پہنچ جائے, یعنی پوری دنیا میں پھیل جائے, تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بہت بڑا دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. بہت دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. جو آدمی کسی چیز کو لوگوں میں عام کر دے اور وہ چیز صبح سے شام ہوتے ہوتے پورے آفاق میں پھیل جائے. تو اس لیے لوگوں کو چاہیے کہ جو بات کہیں بالکل تحقیق کے ساتھ کہیں, اور اگر کوئی آدمی کوئی بات سنے تو وہ بھی تحقیق کرے. ایسا نہیں کہ فوراً آگے والوں کو کہیں. ہوتا یہ ہے کہ کوئی آدمی اگر چھوٹی چیز کسی چیز کے تعلق سے کہیں کہ بھائی فلاں کو سردی ہے, کھانسی ہے, تو سننے والا کیا کہے گا, فلاں تو بڑا سخت بیمار ہے. اس کے بعد والا جب سامنے لگے گا کہ فلاں کو جو ہے پازیٹیو ہے, فلاں اس کے بعد کیا ہے وہ تو بالکل آخری اسٹیج پر ہے. تو بات جب پھیلتے پھیلتے دور تک چلی جاتی ہے تو جو اچھا بھلا انسان تھا اس کو لوگ مار دیتے ہیں. تو یہ چیز جو ہے بہت ہی بے ادبی کی چیز ہے اور لوگوں کو اس سے احتیاط کرنا چاہیے, اجتناب کرنا چاہیے. تو یہ بڑا پیارا اصول اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر بیان کیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, اگر تمہارے پاس کوئی شخص کوئی خبر لے کر آئے اس کی تحقیق کرو.
کہیں ایسا نہ ہو کہ نادانی میں تم کسی قوم کے ساتھ لڑ پڑو اور فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، پھر اس کے بعد تم شرمندگی کے شکار ہو جاؤ، غلط کام کر بیٹھو اور جب حقیقت پتہ چلے تو انسان پشیمان ہو جائے، شرمندہ ہو جائے۔ تو ایسی نوبت نہ آئے، ایسی سچویشن آنے سے پہلے جو ہے ہر خبر کی تحقیق کر لیا کریں۔ تو اس کی طرف اللہ رب العالمین نے ہمیں اس آیت کریمہ کے اندر تعلیم دی ہے۔ اسی طرح ایک اہم چیز اللہ رب العالمین نے ہمارے اس سورت کے اندر بتائی، آیت آگے کی آیت میں وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ ایک بڑا بہترین اصول اللہ رب العالمین نے معاشرے کو جوڑے رکھنے کے لیے بتایا اس آیت کریمہ کے اندر۔ کیا فرمایا اللہ نے کہ اے لوگوں، جب تم دیکھو کہ مومنوں کی دو جماعت میں آپس میں کسی وجہ سے اختلاف ہو جائے، دو جماعتوں میں، دو تنظیموں میں، دو قوموں میں کسی غلط فہمی کی وجہ سے کسی سبب اختلاف ہو جائے، لڑائی ہو جائے، تو ایسے وقت میں تیسرے انسان کا کیا حق ہے؟ اللہ نے فرمایا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، ان دونوں کے درمیان صلح کرائے۔ یہ بڑا پیارا عمل ہے، بہت محبوب عمل ہے کہ جب دو لوگوں کے درمیان اختلاف ہو تو تیسرے کا کام یہ ہے کہ دونوں کے درمیان صلح کرائے۔ لیکن عموماً ہوتا یہ ہے کہ جب دو لوگ لڑ رہے ہو تو تیسرے کو بسا اوقات خوشی ہوتی ہے کہ بھئی یہ دو لوگ لڑ رہے ہیں، اور اگر لڑنے والوں میں کوئی ہمارا دشمن ہو تو اور زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ ہماری مخالف پارٹی کا ہے، لڑ لے۔ تو یہ چیزیں جو ہے اسلام کے خلاف ہے۔ اسلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ اگر دو لوگوں میں کسی سبب، کسی غلط فہمی کی وجہ سے یا کسی اجتہاد کی وجہ سے کسی وجہ سے اختلاف ہو جائے تو تیسرے انسان کا یہ کام ہے فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، دونوں کے درمیان صلح کا کام کریں، ملائے دونوں کو، ان کی جو غلط فہمیاں ہیں ان کو دور کریں، بتائیں کہ بھئی یہ فلاں چیز جو آپ سمجھ رہے ہیں ایسی بات نہیں ہے، بلکہ فلاں کے اندر یہ چیز نہیں ہے، یا فلاں نے جو کام کیا ہے یہ مجبوراً انہیں کرنا پڑا، یا غلط فہمی کی وجہ سے انہوں نے یہ کام کیا ہے، یا فلاں کام ہوا ہے۔ اس طرح جو ہے لوگوں، اور یہ اتنی عظیم چیز ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس، لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس۔ اگر ایسے معاملے میں کہ انسان کو کبھی جھوٹ بھی کہنا پڑے، نبی نے اس کی بھی اجازت دی ہے۔ دو جماعتوں کے درمیان اگر انسان صلح کرا رہے ہو اور کچھ جھوٹ بھی اس کو کہنا پڑے تو اللہ کے رسول بالکل صحیح حدیث ہے، آپ نے فرمایا لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس، وہ شخص جھوٹا نہیں ہے جو دو لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے جھوٹ کہتا ہے۔ فلاں کے پاس جاؤ کہ بھئی فلاں آدمی آپ کی بڑی تعریف کر رہا تھا، فلاں آدمی نے آپ کو سلام کہا ہے، فلاں نے آپ کو یہ، حالانکہ اس نے نہیں کہا ہے، باوجود اس کے آپ اس کے سامنے جا کر تعریف کریں تاکہ اس کے دل میں الفت پیدا ہو، اس کے دل میں محبت پیدا ہو، اس کے دل میں شفقت پیدا ہو، اور اس دونوں کے درمیان کی جو دوریاں ہیں وہ قربت میں بدل جائیں، دوریاں ختم ہو جائیں۔ اگر کوئی آدمی اس معاملے میں جھوٹ کہتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایسے آدمی کو جھوٹ کا گناہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح جیسے جنگ کے میدان میں 3 جگہ پر جھوٹ آدمی کہہ سکتا ہے، جن میں سے جنگ کے میدان میں ہے، اور جو ہے لوگوں کے درمیان صلح کرانا ہے، اور تیسرا جو ہے بیوی کے پاس ہے۔ تو بہرحال یہ 3 جگہ ہے، اور ایسا نہیں کہ بے جا آدمی جھوٹ کہیں۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے یہ بات کہی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے ہمیشہ معمول تھا اللہ کے رسول کا لوگوں کے درمیان صلح کرانا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہمیشہ صلح کرایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء کے اندر تھے، پتہ چلا کہ مسجد نبوی کے اندر تھے، پتہ چلا کہ اہل قباء کے درمیان جو ہے کسی مسئلے میں لے کر اختلاف ہو گیا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً صحابہ کرام کو کہا کہ حیا بنا نصلح بینہم، اللہ کے رسول نے کہا کہ چلو ہمارے ساتھ جا کر ان لوگوں کے درمیان ہم صلح کرائیں گے، ان کی دوریاں جو ہے دور کر دیں گے، ختم کر دیں گے۔ تو صحابہ کرام گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے پاس گئے، اور ان کے پاس جا کر آپ نے بہترین واعظ کیا، خطبہ دیا، اور وہ لوگ جو ہے مل گئے۔ اور اس طرح کے کئی واقعات، ایک مرتبہ جو ہے ابوبکر صدیق اور عمر رضی اللہ عنہ کے درمیان اختلاف ہوا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو بلا کر سمجھایا کہ یہ شیاطین کا کام ہے کہ دونوں کے درمیان دوری ڈال دیں۔ تو اتنا بہترین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کرائی کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ میری غلطی ہے، عمر بن خطاب کہہ رہے ہیں میری غلطی ہے۔ اے اللہ کے رسول، ان کی کوئی غلطی نہیں ہے،
حالانکہ پہلے لڑ رہے تھے کہ ان کی غلطیاں ہیں، لیکن اللہ کے رسول نے دونوں کے درمیان صلح کرایا تو کہنے لگے اللہ کے رسول عمر بن خطاب جو ہے یہ بالکل معصوم ہے، ان کی کوئی غلطی نہیں، میری غلطیاں ہیں. تو اس طرح جو ہے صلح بھی کراتے تو وہ ہر درمی نہیں تھے. بس اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ اگر صلح کرانے جائے تو لوگ جو تیسرے ہی پر ناراض ہو جاتے ہیں. وہ لوگ نہیں چاہتے کہ اپنی آپسی دشمنی کو ختم کریں، وہ مرتے دم تک جو ہے اپنے دلوں میں بغض، عناد، کینہ، کپٹ رکھ کر جو ہے اسی طرح اس دنیا سے گزر جانا چاہتے ہیں. اور جو لوگ ان کے درمیان صلح نہ کرنا چاہتی ہیں ان کی کوئی بات نہیں سنتے. تو اس کا بھی حل جو ہے اللہ رب العالمین نے بتایا، کہا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر دونوں میں سے کوئی سرکشی کرنے لگ جائے، دونوں میں سے کوئی اگر سرکشی کرنے لگ جائے اور کسی بھی طرح صلح پر راضی نہ ہو اور وہ اپنی غلطیوں پر مصر ہے، بغاوت پر مصر ہے، تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ ایسوں کے خلاف لڑائی کا اعلان کرو جب تک کہ وہ راہ راست پر نہ جائیں، جب تک کہ وہ اپنی غلطی کا اعتراف نہ کر لیں اور درست نہ ہو جائیں. جب اس وقت تک جو ہے تو تم جو ہے ان کے خلاف لڑائی بھی کرنا پڑے تو لڑائی کرو. فاصلحوا بینہما بالعدل. اور صلح بھی کیسا ہو، ایسا نہیں کہ دو لوگوں میں سے ایک جماعت ہمارے رشتہ دار ہے تو ان کے حق میں بات کریں، یا فلاں ہمارے چاہنے والے ہیں ان کے حق میں بات کریں. نہیں، اللہ نے کیا فرمایا؟ فاصلحوا بینہما بالعدل. انصاف کے ساتھ کریں. اگر صلح کے درمیان آپ کے ریلیٹیو کی غلطی نظر آ رہی ہے اس کے سامنے ظاہر کریں کہ آپ کی غلطی ہے. یہی صلح کا صحیح طریقہ ہے. ایسا نہیں کہ ہمارا کوئی جان پہچان کا ہے، کوئی ہمارا دوست ہے، کوئی رشتہ دار ہے، ہم اس کی غلطی کو کم بتائیں اور سامنے والوں کی غلطیوں کو دوسری بتائیں یا ان کی طرف سے کوئی تعویل کرنے لگ جائے. نہیں، انصاف کے ساتھ واصلحوا بینہما بالعدل. اللہ نے کہا انصاف کے ساتھ، واقسطوا، انصاف کریں. اور اتنا نہیں، اللہ نے آگے فرمایا ان اللہ یحب المقسطین. بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. تو یہ بڑی پیاری تعلیم اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر بیان کی ہے. تو یہ دو آیت کریمہ ہیں. اور اسی طرح اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم. اور بطور تاکید اللہ نے فرمایا دیکھو مومنین جو ہیں آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں. فاصلحوا بین اخویکم. اپنے بھائیوں کے درمیان اصلاح کا کام کریں. ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ بے شک اصلاح کرنا یہ نماز، روزہ اور صدقہ سے بڑھ کر ہے. بلکہ اللہ کے رسول نے سوال کیا پہلے، کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جو نماز، روزہ اور صدقہ سے بڑھ کر ہے؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا اللہ کے رسول ضرور بتائیے. تو آپ علیہ السلام نے کہا الاصلاح ذات البین. جدا لوگوں کے درمیان اصلاح کرنا یہ نماز، روزہ اور صدقے سے اچھا عمل ہے. تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہمیشہ اصلاح کا کام کیا کرتے تھے. تو اللہ نے فرمایا فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون. اللہ سے ڈرتے رہو اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے. ٹھیک ہے. اور ایک دو آیتیں ہیں، اگر بولیں تو تفسیر کریں گے یا پھر کل. تو بہرحال یہ دو تین چیزیں تھیں جس کا ہم نے خلاصہ دیکھا. یقیناً اگر انسان ان چیزوں پر عمل کریں تو معاشرہ ایک بہترین معاشرہ قائم ہو سکتا ہے. معاشرے کے اندر جو خامیاں ہیں، خرابیاں ہیں، یہ ختم ہو سکتی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعائیں اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ایک نیک اور صالح معاشرہ ہمارے ہاں قائم فرمائے. آمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.